بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کو ہمارے چینل دی بیوٹی پاس کے سیگمنٹ آئیں جنت میں گھر بنائے میں خوش آمدید۔ میں ہوں سیدہ ہائیکا اور میرے ساتھ سیدہ عشق۔ اس سیگمنٹ میں ہم لوگ آپ کو بتائیں گے چھوٹی چھوٹی دعائیں اور ذکر جو سننے میں تو چھوٹی لگتی ہیں لیکن ان کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جس ذکر سے میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں وہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ کیا آپ لوگوں کو اس کا پتہ ہے؟ آپ دونوں کو ہی مجھے لگتا ہے پتہ ہے، تو آپ دونوں باری باری کر کے بتا دیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ لوگوں کو تو آتا ہے، تو چلیں اب باقی ہم لوگ مما سے سیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، ابھی آپ کے سامنے جس ذکر پر بات کی گئی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر کہا جاتا ہے، یعنی تمام اذکار میں یہ سب سے اونچے رتبے پر ہے۔ لا الہ کوئی اور خدا نہیں ہے، الا اللہ یعنی اللہ کے سوا۔ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اور کوئی خدا نہیں ہے۔ ایک کون ہے بچوں؟ اللہ۔ اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی نے یہ ساری دنیا بنائی ہے۔ ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ۔ ویری گڈ، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں نا یہ ساری دنیا جب یہ بنی ہے، یہ کس طریقے سے بنی ہے، تو تب ہم حیران ہوتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم لوگوں نے خود سے کبھی کوئی چیز بنانی ہو، اگر آپ سوچو کہ آپ نے مٹی کا ایک باؤل بنانا ہے تو وہ آپ خود سے وہ خود سے نہیں بن سکتا نا۔ آپ کو اس کے لیے پہلے کلے چاہیے ہوئے گی، پھر آپ اس میں واٹر ایڈ کرو گے اور پھر آپ اس کی ڈو بنا لو گے اور پھر آپ اس کو شیپ دے لو گے، پھر وہ بنے گا۔ خود سے نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر آپ ذرا سا پوری دنیا پہ غور کرو، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہر چیز، درخت، پودے، ہوا، پانی، آگ، کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیسے بنی؟ اللہ نے صرف ایک ورڈ بولا، کن۔ کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا، اور سارا کچھ ہوتا چلا گیا۔ اللہ نے کون سا ورڈ بولا تھا؟ کن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہو جا۔ اور جب پھر فیکن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہو گیا، یعنی اللہ کہتا ہے کن اور ساتھ ہی کام ہو جاتا ہے فیکن۔ سو ہمارے سامنے یہ چیز آ گئی کہ ساری پاورز کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا اور معبود نہیں ہے۔ ہم نے صرف اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ جو کچھ دنیا کے جو سارے نظام چل رہے ہیں، یہ سارے ہمیں اللہ کے ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ جی۔ اگر آپ یہ سوچو، آپ کو کیا لگتا ہے آسمان خود ہی بن گیا؟ نہیں نا، اللہ نے بنایا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ زمین بن گئی، آج ابھی آپ دیکھو باہر موسم کتنا اچھا ہے، ٹھیک ہے، بادل آئے ہوئے ہیں، اچھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تھوڑی سی بارش بھی ہوئی ہے، تو یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کا حکم ہوا، اور ساتھ ہی وہ فرشتہ جس کے ذمہ یہ ساری ڈیوٹی ہے بارش وغیرہ برسانے کی، وہ فرشتہ جو تھا اس نے اپنی ڈیوٹی بڑے اچھے طریقے سے کی۔ بادل باہر وہ گرج رہے ہیں اور اچھی سے ہوا چل رہی ہے، اور اندر اندر کبھی کبھی بارش بھی ہو رہی ہے۔ تو اب ہمارے لیے بہتری کیا ہے کہ ہم اپنے اس اللہ کو مانیں۔ اس اللہ کو ہم کیسے مانیں گے؟ اس کا شکر ادا کر کے۔ شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہم بار بار پڑھیں لا الہ الا اللہ، یعنی ہم بار بار کہیں کہ اللہ صرف ایک ہے، ہم نے صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، ہم صرف اس کی محبت میں ہی سرشار رہیں، اور جو حکم اللہ ہمیں دیتا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی کہا۔ قرآن پاک کی جو سب سے بڑی اور لمبی سورت ہے نا، وہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ بقرہ کی جو ورس نمبر 21 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو اب ہمارا حق کیا ہے؟ ہمارے اوپر اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی گئیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے نمازوں کا تحفہ ہمیں کب ملا تھا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آسمانوں پر بلایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تھے اللہ سے ملنے، ٹھیک ہے۔ انجل جبرائیل آئے تھے، وہ انہیں لے کر گئے۔
تو جب وہاں سے واپس آئے تھے تب اللہ نے ہمارے نبی کو نمازوں کا تحفہ دیا. شروع میں یہ 50 تھی، پھر جب واپس آئے حضرت موسیٰ نے کہا کم کروا لیں، آپ کی امت سے نہیں پڑھی جائیں گی. تو ہمارے نبی نے جا کے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ یہ کم کر دیں، تو وہ 50 سے 45 ہو گئی. پھر حضرت موسیٰ نے دوبارہ سے کہا نہیں پڑھی جائیں گی، پھر کم کرا دیں. یوں کرتے 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 ہولی پروفٹ بار بار جاتے رہے اللہ کے پاس، اور فائنلی یہ 5 نمازوں پہ بات آ گئی. جب 5 نمازوں پہ بات آ گئی تو پھر دوبارہ سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی امت سے یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو آپ ابھی بھی کم کرا لیں. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے بولا کہ مجھے اب اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اللہ سے جا کے یہ 5 نمازیں بھی کم کرواؤں، 5 تو لوگ پڑھ ہی لیں گے. اور ہم دیکھو آج کل کیا کرتے ہیں، ہم ریگولر ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ رہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، کیا پڑھیں؟ نماز. اور کیا پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، تسبیح بھی کریں. تسبیح کریں، بالکل. ہاں، قرآن پاک پڑھیں اور لا الہ الا اللہ بار بار پڑھیں. اگر ہم یہ سب پڑھتے رہیں گے تو ہمارا اللہ ہم سے خوش رہے گا، اور اس نے جو ہمیں اتنی ڈھیر ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں ہم اس کا شکر بھی ادا کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت جو ہے وہ ہم کس کس طریقے سے دکھا سکتے ہیں؟ وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کریں. ٹھیک ہے، اللہ قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے کہ میں نے سورج، چاند، زمین، آسمان سب کچھ بنایا، تم میری بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرو، ان کی عبادت نہیں کرو. تعریف ان سب چیزوں کی کرو، اور عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف میری کرو، کیونکہ اللہ جو ہے وہی عبادت کے لائق ہے. اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے نا، میری بنائی چیزوں کی تعریف کرو اور عبادت صرف میری کرو، کیونکہ میں نے ان سب کو بنایا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نا تو اللہ بھی ہمارا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے. پھر آپ یہاں پہ زمین پر ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھو گے نا تو اللہ آسمانوں پہ فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو یہ بندہ جس کو میں نے بنایا تھا، یہ دیکھو یہ مانتا ہے کہ میں ایک ہوں، میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ ساری میری اس کی جو عبادت ہے وہ ساری میرے لیے ہیں. اور جب آپ کسی چیز پہ الحمدللہ کہتے ہو جس کا مطلب ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اللہ پھر فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو یہ انسان، اس کو میں نے کتنی پاور دی. دیکھو انسان کو اللہ نے کتنی پاور دی ہے نا، وہ جہاز اڑاتا ہے، سمندروں کے اندر چلا جاتا ہے. کہاں تک آپ لوگ ٹی وی شوز میں دیکھتے ہو کہ سوئمنگ کر رہے ہیں تو وہ سمندر کے نیچے تک چلے جاتے ہیں چیزیں ایکسپلور کرنے کے لیے. اوپر وہ اسپیس میں گیا ہوا انسان، اللہ نے کتنی پاورز دیتی. اس کے باوجود جب ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو ذرا یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بوڑھے، یہ عورتیں، یہ جوان، یہ لوگ سارے میرا شکر ادا کر رہے ہیں، میں نے جن کو نعمتیں دی ہیں ان کا یہ شکر ادا کر رہے ہیں. اور جب پھر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ ہمیں تحفہ دیتا ہے. اللہ ان نعمتوں کو مزید بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ نعمتیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں وہ اور زیادہ ملنے لگ جاتی ہیں. آپ اللہ کا شکر ادا کرو تو دیکھنا اللہ آپ کو وہ چیز اور زیادہ دے دے گا، بلکہ اس کے ساتھ اللہ اس سے بھی زیادہ اچھی چیزیں اور بھی ساتھ میں ایڈ کر کے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا ان چیزوں کا، لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا تو پھر اللہ نے ہمارے اوپر اپنی یہ فیورز کر دی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی یہ سورہ بقرہ کی ورس نمبر 165 ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ سے بہت محبت کرنے والے ہیں. اور ہمارا ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں. ٹھیک ہے، اسی کی عبادت کریں. اللہ کے اتنے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں جو بہت مشہور ہیں. اللہ کے وہ جو پیارے پیارے نام ہیں، اللہ سے ہم دعا مانگیں ان ناموں کے تھرو، اور اس کے بعد ہم اس چیز کو دل سے مانیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ عبادت کا اور کوئی لائق نہیں ہے، ہم نے صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے. جب ہم اس طریقے سے اللہ کی عبادت کریں گے نا تو اللہ بہت خوش ہو جائے گا، اور وہ آپ کو ایسے طریقوں سے آپ کی فیوریٹ چیزیں آپ کے پاس پہنچیں گی کہ آپ حیران رہ جاؤ گے. ٹھیک ہے جی، میں نے 5 نمازیں پڑھی تھی، 3 دیر سے زیادہ پڑھی تھی روز، مجھے اتنے زیادہ گفٹس ملے تھے. ویری گڈ، ماشاءاللہ. اور اس بار تو آپ لوگوں نے روزے بھی رکھے ہیں نا. اتنی گرمی میں اللہ تعالیٰ سب کی وہ عبادتیں قبول فرمائے. تو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آج ہم آپ کو لا الہ الا اللہ کی امپورٹنس بتا رہے تھے. یہ وہ ذکر ہے
کہ جس پہ اللہ خوش ہو جاتا ہے، جس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، اور آپ اس کو چاہے تو کاؤنٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو چاہے تو زبانی مطلب ویسے ہی پڑھتے رہیں، فنگرز پہ کاؤنٹ کر لیں، یا ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، بجائے اس کے کہ ہم فضول چیزوں میں ٹائم ویسٹ کریں۔ تو بہترین کیا چیز ہے کہ چلتے پھرتے جب آپ کو یاد آیا پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر جب یہ آپ کی روٹین بن جائے گی تو پھر اللہ بھی بہت خوش ہو جائے گا کہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہر ٹائم ان کی زبان پر میرا ہی ذکر چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا تو چلیں آپ بتائیں کہ جب پھر ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے، لا الہ پڑھ کے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کر لیں گے ابراہیم تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ ویری گڈ۔ اور ہائیکا جب اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہم پہ اپنی فیورز کی بارش کرے گا۔ ویری گڈ۔ اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی کہ اگر ہم بہترین ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں، اور پھر اللہ بدلے میں ہمیں خوش کر دے گا۔ جی، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو بھی یہ سمجھ آئی ہے یا نہیں۔ اور ہمارے چینل سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو ایک بیل بٹن ملے گا، آپ اس کو کلک کر دیں اور آپ کو ہماری ساری ویڈیوز آنے والے کو جلدی پتہ چلے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔